ہے۔ دل کے تصورات اور دل کے خیالات کا نام نیت ہے۔ باقی زبان سے بھی ہم بول لیتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، گویا کہ ہمارا دل ہماری زبان آپس میں موافق ہو جائے، مطابق ہو جائے، موافقت رکھیں۔ تو جو نیت امام کی ہوتی ہے وہی نیت مقتدی کی، مقتدی بھی وہی نیت کرے گا جو امام کی ہے۔ مثلا جو فرض امام پڑھ رہا ہے انہی فرضوں کی نیت مقتدی کرے گا۔ اب آتے ہیں ہم حدیث مبارکہ کی طرف۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے، بیمار ہوئے، تو اس دوران آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کو امام منتخب کیا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب وہ امام بن گئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ ہے، نبی کریم بظاہر دنیا میں زندہ گئے، حیات گئے، دنیا میں موجود تھے۔ اس دوران تقریباً 17 نمازیں تسلسل کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائیں۔ اب جب نمازیں پڑھائیں تو سوچئے گا کہ مصلی پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور پیچھے مقتدیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، مقتدیوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، مقتدیوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، مقتدیوں میں حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ بھی ہیں، مقتدیوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو جب نماز کھڑی ہوئی ہوگی تو اس وقت جب مصلی پہ سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہوں گے اور جناب ابوبکر صدیق امامت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیچھے ان مقتدیوں کی نیت کیا تھی، خیال کیا تھا، دل کے ارادے کیا تھے، دل کے تصور کیا تھے کہ اس پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ گویا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے خیال یہی ہے، نیت یہی ہے، ارادہ یہی ہے کہ میری اسی طرح نماز جس طرح ابوبکر صدیق کی نماز ہے، یعنی میں اس نماز کی نیت کر رہا ہوں جو نماز ابوبکر صدیق پڑھا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی یہی، یعنی ان کے دل کے خیال، ان کے ذہن کے تصورات یہی ہیں کہ میری وہی نماز ہے جو نماز ابوبکر صدیق کی ہے۔ وہ زور کی پڑھا رکھے گئے تو اپنے دل میں صحابہ کرام کے یہ ارادے ہیں، یہ تصور ہیں، یہ خیالات ہیں کہ ہماری وہی نماز ہے جو نماز ابوبکر صدیق کی ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہل بیت میں علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، اہل بیت میں امام حسن المجتبیٰ بھی شامل ہیں، اہل بیت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور اہل بیت نے ان کی امامت میں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی اور وہ نیت دل کے ارادے کا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت امام حسن ہوں، حضرت امام حسین ہوں، ہر ایک کے دل کا یہی خیال ہے کہ ہماری وہی نماز ہے جو نماز ابوبکر صدیق کی ہے۔ گویا کہ انہوں نے تو اپنی نمازوں کو حضرت ابوبکر صدیق کی نماز سے ملا دیا، حضرت ابوبکر صدیق کی نماز سے بولے کیا اب نہ ملائیں تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آپ اگر زور کی نیت کر لیں گے جان بوجھ کر تو نماز نہیں ہوگی، تو ایسے ہی گویا کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی نماز کے ساتھ اپنی نماز کو ملا دیا۔ آل بیت نے اپنی نماز کو ملا دیا، دل کے خیالات بھی ملا دیے، ارادے بھی ملا دیے، تصورات بھی ملا دیے۔ اگلی بات، سیدنا ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی، تلاوت کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، 2 رکعتیں ہو گئیں، آخری رکعت اگر چوتھی ہو، چوتھی رکعت میں آخر میں بیٹھے ہوں گے، اس بیٹھنے کو بولتے ہیں جلسہ۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ جو ہم ہاتھ رکھ کر تشہد پڑھتے ہیں، اس تشہد کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ۔ فقہ کی اصطلاح میں کتابوں میں اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ گویا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے گئے، قیام، رکوع، سجدہ، پہلی رکعت ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی، چوتھی میں جلسہ ہو گیا۔ چوتھی میں کیا ہو گیا؟ جلسہ ہو گیا، بیٹھ گئے، سارے پڑھنے لگے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آگے کیا پڑھا؟ اللہم، بولیں کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد، آگے وعلی، بولیں
وعلا بولے آل محمد. کون پڑھ رہا ہے؟ ابو بکر مصلی پہ ہیں، مصلی پہ ہیں. اچھا بتائیں آل محمد کون ہے؟ پہلے میں نے بتایا حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت بی بی سیدتنا فاطمہ الزہرا، نبی پاک کی بیویاں، نبی پاک کے گھر والے، نبی پاک کی آل اولاد، یہ آل محمد ہیں. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جلسے میں بیٹھ گئے، جلسہ سج گیا، صحابہ بیٹھی گئے. اب ابو بکر صدیق نے جب نماز پڑھائی تھی تب اللہ اکبر تھا، جب جلسے میں بیٹھے تو کہنے لگے وعلا آل، بولیں وعلا آل. ان کے ذہن میں تو آیا ہوگا نا، دل میں خیال بھی تو آیا ہوگا نا کہ آل محمد میں کون ہے؟ دل میں خیال بھی تو آیا ہوگا، ذہن میں تصور بھی تو آیا ہوگا کہ آل محمد کون ہے. تو ان کے ذہنوں میں یہی آیا ہوگا کہ علی جب تو نماز شروع کر رہا تھا تب تیرے ارادے میری نماز کے ساتھ تھے، تو علی سن، میں جلسے میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں کہ شروع میں تو نے اپنی نماز میری نماز کے ساتھ ملا دی، ہم دونوں کی نماز مل گئی. اب میں اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے ابو بکر یہ سمجھا رہے گے کہ میں جلسے میں بیٹھ گیا اور جلسے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی شروع میں تو نے میری نیت کی تھی، آخر میں میرے ذہن میں علی تو آ گیا ہے، حسن تو آ گیا ہے، حسین تو آ گیا ہے، فاطمہ الزہرا تو آ گئی ہے، اے نبی کے گھر والوں تم آ گئے ہو. یہ دیکھو کہ جب ابو بکر امامت کرا رہے تھے شروع میں حضرت علی المرتضیٰ کے ذہن میں ذات ابو بکر آ رہی ہے، اور ادھر ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلسے میں بیٹھتے گئے تو ذہنوں میں ذات مولا علی المرتضیٰ آ رہی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے ان کی نمازیں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ ادھر علی کھڑا ہے تو ذہن میں ابو بکر آ رہا ہے، ادھر ابو بکر صدیق بیٹھ رہا ہے تو ذہن میں علی المرتضیٰ آ رہا ہے. تو یار وہ کیسی نماز تھی، وہ کیسی نماز تھی کہ ایک طرف سے تبادلہ ایسا کہ ادھر نیتیں ابو بکر صدیق کے نام کی، ادھر سے درود آل محمد کے نام کا. یار کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا